معاذ اللہ خان میاں والی سے، پرائم منسٹر کے شہر سے. وہ کہتے ہیں جی کہ جب شریفوں اور زر والوں کو ان کے جرائم کی سزائیں عدلیہ نے دینی ہیں، تو پھر حکومت میں آنے کے بعد 3 سال بعد بھی عمران خان صاحب ان سابقہ حکمرانوں کو ہر تقریر و خطاب میں خاص طور پہ کیوں یاد رکھتے ہیں؟ کیا اب عمران خان کو اپنے وعدوں کی تکمیل، خاص طور پہ عوام کو ریلیف دینے پہ اپنی توجہ فوکس نہیں کر لینی چاہیے؟ معاذ اللہ خان صاحب بالکل کر لینی چاہیے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن جس کو جتنا درد ہوگا وہ اتنا ہی چیخے گا. اس وقت آج کی تاریخ میں عمران خان سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جانتا کہ کس نے پاکستان کے ساتھ کیا کچھ کیا ہے، کیسے لوٹا ہے، کیسے برباد کیا ہے. اور یہ جو آج آپ حالات دیکھ رہے ہیں، ہر طرف سے مہنگائی کی چیخ و پکار، یہ آپ جانتے نہیں. اب سیریس سبجیکٹ ہے، میری فارمل ایجوکیشن ہے اکنامکس کی، ٹھیک ہے، آپ یقین کرو مجھے نہیں سمجھ آتی، چونکہ میں نے زندگی میں اکنامکس کو ایز اے سبجیکٹ کبھی پریکٹس ہی نہیں کیا. میں یونیورسٹی سے نکل کے جرنلزم میں آ گیا، یہ میرا رومانس تھا، یہ میرا خواب تھا، مجھے اس کے علاوہ دنیا میں کوئی اور کام ہی شاید اچھا نہیں لگتا. خیر، تو عمران خان کی چیخ و پکار اپنی جگہ پہ درست ہے، لیکن آپ کی بات اپنی جگہ پہ بالکل صحیح ہے کہ ان کا زیادہ فوکس ہونا چاہیے کہ اس دلدل سے اس ملک کو آپ نے نکالنا کیسے. پھر اس سے پہلے کیا نمل یونیورسٹی کو بنانے چلانے کا خواب دیکھنا دانش مندی تھی؟ اس ویرانے میں نہیں تھی، یہ ہوا. اور اس سے پہلے کیا شوکت خانم کینسر ہاسپٹل کی تکمیل کا خواب دیکھنا دانش مندی تھی؟ نہیں تھی. دنیا جہان کے ایکسپرٹس نے یہ کہا تھا، اسپیشلسٹ نے یہ کہا تھا کہ یہ وائبل نہیں ہے، لیکن یہ سب کچھ ہوا. دانش مندی نہیں تھی لیکن ہوا. اور اس سے بھی پیچھے چلے جائیں تو کیا اس زمانے اور ان حالات میں ورلڈ کپ جیتنے کا عزم اور یقین. دیکھیں، میں کرکٹ کو نہ جانتا ہوں، نہ سمجھتا ہوں، نہ مجھے اس کھیل سے قطعاً کوئی دلچسپی ہے، لیکن اتنا میں بھی جانتا ہوں، لوگوں سے سنا ہے کہ عمران خان اس وقت ان حالات میں بھی، جس طرح کے بھی وہ حالات تھے آپ جانتے ہیں، پرعزم تھا، پر یقین تھا کہ ہم ورلڈ کپ لے کے جائیں گے. دانش مندی نہیں تھی لیکن یہ ہوا. سو ہر آدمی کی ایک تاریخ ہوتی ہے. باقی رہ گیا مہنگائی کم کرنا، عوام کو ریلیف دینا. دیر از ایوری پاسبلٹی. وہ عمران جیسا بندہ نہیں چاہے گا تو کون چاہے گا. آج بھی بڑا دلچسپ بیان ہے اس کا، تقریریں کرتے ہیں، رسیدیں نہیں دکھاتے، اربوں خربوں کی، روپاؤں کی نہیں، روپے کی تو اوقات ہی کوئی نہیں، خربوں ڈالرز کی جائیدادیں جن کی بار ہیں. یہ دیکھیں، میں ایک سیدھی سی بات ہے، کسان کو کتنا بھی فاقہ پڑ جائے نا، جو عقل مند پیشہ ور کسان ہے وہ بیج کبھی نہیں کھاتا. اب یہ میں ذاتی طور پہ ظاہر ہے، آئی ایم ناٹ ویری ہیپی، جو میں لوگوں کو چیخو پکار سنتا ہوں تو دکھ ہوتا ہے، لیکن یہ ہم اپنے کیے ہوئے گناہوں کے پھل چن رہے ہیں، اپنی بیجی ہوئی کاشت کی ہوئی کانٹوں کی فصل کاٹ رہے ہیں. یہ مہنگائی، یہ جو کچھ جو قیامت طاری ہے، یہ سب تحفے ہیں پچھلے حکمرانوں کے. اور خاص طور پہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی، میں نے کہا کرتا تھا یہ بوسہ ہائے مرگ ہیں اس قوم کے لیے. وہ انگریزی میں کہتے ہیں کس آف ڈیتھ، یہ بوسہ مرگ تھا. تو اب دوبارہ جان پڑنے میں کوئی وقت تو لگے گا. ساہنی نہیں، ثانی جو میرے پاس آیا ہے سین سے، لکھنؤ بھارت سے. یہ ہمارے
بھائی راجیشور صاحب کہتے ہیں کہ جی بھائی تو بھائی ہوتا ہے، لیکن کہتے ہیں ہمسایہ ماں جایا ہوتا ہے۔ آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ افغانستان والے ایشو کے بعد پاکستان اور بھارت دونوں ممالک اہم اور بااختیار افراد کھل کر ایک دوسرے کے خلاف بول رہے ہیں۔ کیا اس میں خطے کی بہتری کا کوئی سامان موجود ہے؟ راجیشور صاحب ہرگز نہیں۔ یہ سروائیول آف دا فٹسٹ ہے۔ ایک زمانے میں فٹسٹ کی ڈیفینیشن تھی جس کا مسل بہت ہو، اب فٹسٹ وہ ہے جس کی عقل بہت ہو۔ یہ مجھے تو کبھی کبھی اپنا سارے کا سارا خطہ جو ہے نا وہ بددعایا ہوا لگتا ہے۔ جتنی ہمیں ضرورت ہے آج، دیکھو نو کہتے ہیں نا، کو ایگزسٹنس اور نو ایگزسٹنس، ہمارے بہت سارے ہمارے پینز اور پلیجرز دے آر دا سیم۔ ہم افورڈ نہیں کر سکتے بیٹھ کے، اگر لیڈرشپ بہت سپیریئر ہو، ویژنری ہو، اور تو یہ مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ لیکن اگر آپ کی لیڈرشپ انتہا پسند سوچ رکھتی ہو، ان کے اندر تعصب، نفرت، غصہ، ہیجان کوٹ کوٹ کے بھرا ہو، تو اس کا علاج کوئی نہیں۔ باقی جو آپ نے کہا کہ ماں جو ہے، جو مجھے بڑا اچھا لگا کہ لکھنؤ سے آپ راجیشور صاحب آپ یہ بات کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں پنجابی میں یہ بہت کامن ہے ایکسپریشن کہ ہمسایہ ماں جایا ہوتا ہے، اور جہاں تک ہمارے مذہب کا تعلق ہے اس میں تو ہمسائے کے اتنے زیادہ حقوق ہیں کہ وہ ایک زمانے میں صحابہ یہ سوچنے لگے تھے کہ شاید حضور ہمارے پروفٹ پیس بی اپون ہم کہ وہ ہمسائے کا حصہ پراپرٹی میں، جائیداد میں ہمسائے کا حصہ بھی شاید رکھ دیا جائے۔ سو دیٹ از دا لیول۔ اور ہمسایہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ میرا جو امیجیٹ پڑوسی ہے یا ادھر ہے، نہیں، ایسے ہی ہے جیسے آدمی کا ویژن بڑھتا جاتا ہے، اس کے دل میں گداز بڑھتا جاتا ہے، تو امیجیٹ فوکس اپنی اولاد پہ۔ پھر پرائے بچے بھی اچھے لگتے ہیں، ان کا بھی دل کرتا ہے یہ بھی اسکولوں میں جا رہے ہوں، یہ بھی خوشحال ہوں، یہ بھی محفوظ رہیں۔ تو پھر کینوس پھیلتے پھیلتے بندہ پھر پوری انسانیت کی خیر مانگتا ہے، فلاح مانگتا ہے۔ میرا امیجیٹ ہمسایہ ہے بھارت، میرا افغانستان، یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ میں تو جلندھر، امرتسر کئی بار میں نے یہ شیئر کیا ہے، چونکہ یہ شیئر کرنا جو ہے نا یہ شاعری ہے۔ میں جلندھر، امرتسر، لدھیانہ سے مٹی لایا وہاں کی، تو کیوں میرے جو آباء و اجداد میرے بزرگ تھے جو پارٹیشن کے وقت وہاں سے مائیگریٹ کر کے آئے، اور آج تک مجھے چند مناظر ہیں غربت کے اس طرح کے جو مجھے نہیں بھولے، جن میں سے ایک میں نے متھرا کی ریلوے اسٹیشن پہ، متھرا کہتے ہیں کہ ریلوے اسٹیشن پہ ایک مقدس مقام ہے ہمارے ہندو بھائیوں کا، تو میں وہاں گیا تھا آداب کے لیے، اور کوئی وجہ نہیں تھی، وہ کوئی ایسا اور معنوں میں تو کوئی تاریخی اس کا نہیں ہے۔ تو میں نے وہ جو غربت دیکھی ہے، میں آج بھی سوچتا ہوں نا تو میں گم سم ہو جاتا ہوں۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، ان کے بدنوں پہ، ان کے جسموں پہ لباس بھی پورا نہیں تھا۔ بات آپ جو کر رہے ہیں وہ 100% ٹھیک ہے، اور اللہ یہ سوچ آپ کو مبارک کرے، اور اس سوچ کو بھگوان ہندوستان میں بھی عام کرے۔ ہمارے صوفیہ بھی یہ کہتے ہیں کہ رام رحیم تے مولا کی گل سمجھ لئی تے رولا کی۔ انگور کو ہم انگور کہتے ہیں، فارسی میں شاید انب کہتے ہیں، انگریزی میں گریپس کہتے ہیں، پر انگور تو انگور ہی ہے نا۔ اس لیے انسان اپنے خالق و مالک کی تلاش میں بھٹکتا پھرتا ہے، رستے مختلف ہیں، منزل ایک ہی ہے، نام اپنے اپنے ہم نے رکھے ہوئے ہیں۔ تو مانا